بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کوئی تم پر تعلق کا دروازہ بند کرے تو اسے احساس دلاؤ کہ کنڈی دونوں طرف ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی میں لوگوں کا آنا ایک مقصد کے خاطر ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائے گی، کچھ آپ کو سکھائے گی، کچھ آپ کا استعمال بھی کرے گی اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائے گی۔ آدمی اچھا تھا، یہ الفاظ سننے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ بہادروں کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے، جبکہ بزدل کی طرف اس کی سگی اولاد نسبت قائم کرتے ہوئے شرماتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سب سے بڑے گناہوں میں سے یہی کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لعنت بھیجے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہے گا تو دوسرا بھی اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا۔ اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو نشہ آور اشیاء استعمال کرنا بالکل بند کر دیں۔ ناظرین، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان حساب کتاب اور فیصلہ شروع ہو جائے۔ راوی ابو الخیر کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ کوئی دن ایسا نہیں جانے دیتے تھے جس میں کوئی چیز خواہ میٹھی روٹی یا پیاز کی ہو صدقہ نہ کرتے ہو۔ جس کو خون کی کمی کی شکایت ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس استعمال کرے۔ بال گرتے ہو یا کمزور ہو تو پیاز کا رس اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں ایک دفعہ لگا کر 3 گھنٹے کے بعد سر دھو لیں۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: خواہشات، توقعات اور لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ ناظرین، جس گھر میں 100 افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ دودھ پلانے والے عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے اکثر لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ امام ابو داود کندہار کے قریب سبحان کے رہنے والے تھے۔ وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ ان کا قول ہے کہ میں نے طویل اسفار کے بعد 5 لاکھ حدیثیں لکھی۔ ان میں سے 4800 حدیثوں کو منتخب کر کے سنن ابو داود میں درج کیا۔ تاہم امام موصوف نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے صرف 4 حدیثوں کو مضبوطی سے پکڑ لے تو وہ اس کے دینی فہم کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بہترین اسلام یہ ہے کہ آدمی بے فائدہ بات بولنا چھوڑ دے۔ کوئی مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان شبہ کی چیزیں ہیں۔ جو شخص شبہات سے بچا اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، کیونکہ مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ جسم میں خون کی کمی کے چند اہم نشانیاں: جلد کی رنگت زرد ہونا، سر چکرانا، سستی اور تھکاوٹ محسوس کرنا، سانس لینے میں مشکل ہونا۔ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ اکثر تنہا اور افسردہ ہوتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ناظرین، ایک آدمی نے حاتم طائی سے پوچھا، اے حاتم، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جود و کرم میں کوئی تم پر سبقت لے گیا ہو؟ حاتم طائی نے جواب دیا، ہاں، طوئی کا ایک یتیم لڑکا جود و کرم میں مجھ سے سبق لے گیا۔ میں ایک مرتبہ اس کے یہاں مہمان بنا۔ اس کے پاس صرف 10 بکریاں تھیں۔ اس نے ایک بکری ذبح کی، اس کا گوشت پکا کر میرے سامنے رکھا۔ اس میں بیجے یعنی دماغ بھی تھا۔ میں نے کھانا کھایا اور خاص کر بیجا مجھے بہت پسند آیا۔ میں نے کہا، قسم خدا کی، بہت لذیذ ہے۔ وہ چپکے سے اٹھا اور ایک ایک بکری ذبح کرتا گیا اور ہر بار اس کا دماغ میرے سامنے رکھتا گیا اور مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔
جب میں جانے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ اس نے اپنی ساری بکریاں ذبح کر ڈالی تھی۔ میں نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ بولا سبحان اللہ، میرے پاس تمہاری پسند کی کوئی چیز ہو اور میں بہل سے کام لوں، یہ ایک عرب کے لیے شرم و عار کی بات ہے۔ پوچھا گیا اے حاتم تم نے اس کا بدلہ کس طرح دیا؟ حاتم نے فرمایا میں نے اسے 300 اونٹنیاں اور 500 بکریاں دیں۔ کسی نے کہا تو پھر تو تم اس سے زیادہ فیاض ہوئی۔ حاتم نے کہا نہیں، وہ مجھ سے زیادہ فیاض ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب میرے سامنے رکھ دی، جبکہ میں نے اسے جو کچھ دیا وہ میرے بے حساب مال و دولت کا بہت تھوڑا سا حصہ تھا۔ ناظرین، بلو ویل دنیا کا سب سے بڑا جانور ہے، حتیٰ کہ ڈائنوسار بھی جسامت میں کئی گنا بڑا ہوتا ہے۔ ویل کی مادہ جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو قدرت کا ایک حیرت انگیز نظام سامنے آتا ہے۔ بلو ویل کے دودھ میں چربی کی مقدار 30 سے 50% تک ہوتی ہے، جو اسے غیر معمولی طور پر گاڑھا بناتی ہے۔ یہ دودھ اتنا گاڑھا ہوتا ہے کہ پانی میں حل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ویل کا بچہ سمندر کے کھلے پانی میں بھی بآسانی اپنی ماں کا دودھ پی سکتا ہے۔ قدرت نے یہ انتظام اس لیے کیا ہے تاکہ سمندری لہروں کے بیچ بھی بچے کو مکمل غذائیت حاصل ہو سکے اور وہ تیزی سے بڑھ سکے۔ یہ دودھ نہ صرف توانائی سے بھرپور ہوتا ہے بلکہ بچے کے جسم کو سر سمندری پانی میں گرم رکھنے کے لیے موٹی چربی کے تہ بنانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ بلو ویل کے بچے روزانہ کئی کلو گرام وزن بڑھاتے ہیں اور چند ماہ میں ہی مضبوط و طاقتور بن جاتے ہیں۔ ناظرین، مصر کا سب سے طاقتور بادشاہ فرعون ایک ایسا شخص جو خود کو خدا کہلواتا تھا۔ اس کے محل میں سونا چاندی جاہ و جلال سب کچھ تھا، لیکن اسی محل کی اونچی دیواروں کے پیچھے ایک ایسی عورت رہتی تھی جس کے دل میں سونے جواہرات کی نہیں بلکہ ایمان کی چمک تھی۔ وہ حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا تھی۔ ایک دن فرعون کے محل میں ایک نوزائیدہ بچہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ فرعون نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا، مگر آسیہ نے بچے کو دیکھ کر کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹھا بنا لیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو آسیہ کے دل میں چھپی ہوئی روشنی شعلہ بن گئی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا میں ایمان لائی ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہ اعلان ایک ملکہ کی بغاوت نہیں بلکہ ایک مومنہ کی فتح تھی۔ محل کے ستون ہل گئے، فرعون چیخا، مگر آسیہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر سکون چھا گئی۔ فرعون نے کہا آسیہ ایمان چھوڑ دو ورنہ موت کے بدترین عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آسیہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں نے اس رب کو چن لیا ہی جو تمہارا بھی خالق ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق فرعون نے حکم دیا کہ انہیں زمین پر باندھ دیا جائے اور ایک بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھا جائے، لیکن جب وہ عذاب کے لمحے آئے تو آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دعا کی اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے جنت میں ان کا گھر دکھا دیا اور فرعون کے ظلم سے پہلے ہی ان کی روح پرسکون انداز میں اٹھا لی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کملا من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا 4، مردوں میں بہت سے کامل ہوئے لیکن عورتوں میں صرف 4 کامل ہوئے۔ مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ احساس ہے جو دنیا کی کسی سلطنت کو نصیب نہیں ہوا۔ فرعون کی ملکہ اللہ کی ولیہ بن گئی۔ ناظرین، ایک بالغ انسان کا مثانہ تقریباً 400 سے 600 ملی لیٹر یعنی تقریباً آدھا لیٹر تک پیشاب محفوظ کر سکتا ہے۔ پیشاب کرنے کی خواہش عام طور پر تب محسوس ہوتی ہے جب مثانہ 250 یعنی 300 ملی لیٹر بھر جاتا ہے۔ اگر زیادہ دیر روکے تو بعض اوقات یہ 700 سے 800 ملی لیٹر تک بھی برداشت کر لیتا ہے، مگر یہ نقصان دہ ہے۔ پیشاب زیادہ دیر روکنے کے کئی نقصانات ہیں۔ مثانے کی دیوار کمزور ہو جاتی ہے، جراثیم جمع ہو کر انفیکشن UTI پیدا کر سکتے ہیں، گردوں پر دباؤ بڑھتا ہے جس سے گردے متاثر ہو سکتے ہیں، پیشاب رک جانے کی عادت بن سکتی ہے، جگر کی خرابی پیدا ہو جائے تو رات کو ایک مولی باہر کھلی جگہ پر رکھ دیں جہاں اس پر شبنم پڑتی رہے، پھر صبح سویرے اٹھ کر کالیں۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں
جسمانی کمزوری کا شکار لوگ بھی کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں، بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہت مفید ہے۔ بکری کا دودھ انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے اور پیٹ کی چربی پگھلاتا ہے۔ آٹے کو زیادہ باریک مدفی سے، اس سے آٹے کی ضائعات کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کے ساتھ رویہ اکثر افسوسناک حد تک ناانصافی پر مبنی ہوتا ہے۔ طلاق جو شریعت اسلام میں ایک مباح یعنی جائز مگر ناپسندیدہ عمل ہے، اسے ہمارے معاشرے نے ایسے داغ بنا دیا ہے جس یہ کسی کی اخلاقی ناکامی ہو۔ حالانکہ کئی بار یہ صرف ظلم سے نجات یا بہتر زندگی کی کوشش ہوتی ہے۔ طلاق کے بعد عورت کو اکثر رشتہ داروں کے طعنوں کا سامنا، معاشرتی تنہائی، کردار کشی اور کبھی کبھی ماں باپ کے گھر بھی احساس بوجھ کی نظر سے دیکھا جانا۔ جبکہ مرد اگر دوسری شادی کریں تو زندگی آگے بڑھا رہا ہے سمجھا جاتا ہے، لیکن عورت کرے تو حیا ختم ہو گئی۔ یہ دوہلا معیار عورت کے دل کو نہیں، ایمان کو بھی زخمی کر دیتا ہے۔ اسلام نے طلاق یافتہ عورت کو شرمندہ نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین سے شادی کی، تاکہ امت کو یہ سبق دیا جائے کہ عزت انسان کی نیت، کردار اور تقوی سے ہوتی ہے، ماضی سے نہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، نہ کہ زحم تازہ کرے۔ لہٰذا اگر ہمارے ارد کوئی ایسی بہن ہے تو اس کی زندگی مشکل نہ بنائے۔ اگر آپ نوجوان ہیں اور زندگی کی کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنے آئیڈیل ہمیشہ سوچ سمجھ کر بنائیں اور وقتاً فوقتاً ان پہ نظر ثانی بھی کرتے رہا کریں۔ اپنے آپ سے اکثر ایک سوال پوچھتے رہیں کہ جن لوگوں سے آپ متاثر ہیں یا ان جیسا بننا چاہتے ہیں یا جن کی زندگی کو آپ رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، انہوں نے معاشرے میں کیا ویلیو ایڈ کی، کتنی زندگیوں کو بدلا، اللہ کی مخلوق کے لیے انہوں نے کیا یا ان کی کیا خدمات ہے۔ آپ کی اپنی زندگی کی سمت متعین کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ بار بار اس زاویے سے سوچنے کے عادی ہو جائیں گے تو پھر آپ صرف ایسے لوگوں سے متاثر ہوگی اور ان جیسا بننے کی خواہش کرے گی جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ مثبت کیا یا اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ ایسا کر گزرے جس سے ان کو کسی صلے کی تمنا بھی نہیں تھی۔ پھر شعبے سے تعلق رکھنے والے، فیملی ولاگنگ کرنے والے، شکل کے خوبصورت اور زیادہ امیر لوگ آپ کے آئیڈیل نہیں رہے گی۔ یہی ترازو دوست بناتے وقت بھی ہاتھ میں رکھیں۔ دوست ہمیشہ ایسا بنائیں جو آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کر سکے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے۔ کسی انسان سے متاثر ہونے کی بنیاد اس کی اخلاقی خوبیوں کو بنائے کریں، نہ کہ اس کے مال، پرسنالٹی، فین فالوئنگ یا اس طرح کے دوسرے مادی پیمانے۔ ناظرین، جوائن کا پانی جسم کے اندرونی صفائی کا قدرتی راز ہے۔ اکثر لوگ روز چائے پیتے ہیں مگر وہ ایک مشروب بھول جاتے ہیں جو جسم کے زہریلے مادے صاف کر کے صحت میں نئے توازن لاتا ہے، اور وہ ہے جوائن کا پانی۔ ایک چمچ جوائن رات بھر ایک گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح اس پانی کو ہلکا کر کے چھان لیں اور خالی پیٹ پی لیں۔ یہ ہاضمہ تیز کرتا ہے اور پیٹ سے زہریلے مادے نکالتا ہے، چربی کے جمنے کو روکتا ہے، وزن میں توازن لاتا ہے، سانس کی نالی صاف کرتا ہے، الرجی میں مفید ہے، جسم میں جمع اضافی پانی کی مقدار کو کم کرتا ہے۔ جوائن کی تاثیر گرم ہوتی ہے، لہٰذا سرد مزاج افراد کے لیے نہایت مفید ہے۔ روزانہ صبح خالی پیٹ ایک کپ جوائن کا پانی کافی ہے۔ حاملہ خواتین یا معدے میں گرمی و السر کے مریض استعمال نہ کریں۔ کبھی کبھی علاج دوا میں نہیں بلکہ عادت میں چھپا ہوتا ہے، اور جوائن کا پانی انہی سادہ مگر قیمتی عادتوں میں سے ایک ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے کئی نہایت قیمتی اقوال مشہور ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ پوشیدہ شہوت یہ ہے کہ آدمی سرداری یعنی قیادت کو پسند کرنے لگے۔ بہترین بات وہ ہے جو کان میں بلا اجازت داخل ہو جائے۔ جس شخص نے کمتر لباس اور کمتر کھانے پر قناعت کی، اس نے اپنے جسم کو آرام پہنچایا۔ ایمان اگر آدمی کے اندر گہرائی کے ساتھ پیدا ہو جائے تو وہ ساری اہمیت صرف حقیقت کو دینے لگے گا۔ بے فائدہ باتوں سے اسے کوئی دلچسپی نہ رہے گی۔ اپنے اور غیر کا فرق اس کی نظر میں ختم ہو جائے گا۔ اس کی حساسیت اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ شبہ کی چیزوں سے بھی بچنے لگے گا، اور اپنے کو بڑا بنانے کے جذبات اس کے اندر باقی نہ رہے گا۔ وہ ایسی بات بولے گا جو سیدھے لوگوں کے دلوں تک پہنچے، اور اس کی زندگی بالکل سادہ پاکیزہ
اور باوقار زندگی بن جائے گی۔